نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، میں سیدھی آپ کو پتہ ہی ہے میرا کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں بس نقل مار لیتا ہوں، نقل مار کے ہمارا کام چلتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جید علماء کرام مفتیان دین، انہوں نے بڑی بڑی کمال باتیں فرمائی، میں ان کی نقل میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے کچہری کے پاس، وہ ماہانہ درس کرایا کرتے تھے اور کبھی کبھی مجھے بھی بلا لیتے تھے۔ ایک دن میں گیا وہاں تو وہاں انہوں نے تختی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے کسی نے، میں نے وہ تختی پر لکھا ہوا تھا یہاں فرقہ وارانہ بات نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، میں کہ جب میری باری آئے گی پوچھ لوں گا، میں میری باری آ گئی۔ وہ درس کراتے تھے اتوار کو، پہلا اتوار ہوتا تھا اور ظہر سے پہلے ان کا درس ختم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں فرقہ وارانہ بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا آج اسی ٹاپک پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہوتا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تختی کن صاحب نے لگائی ہے؟ کہ جن کا گھر ہے انہوں نے لگائی ہے، میں وہ ایسا نہیں کر سکتا، کسی اور نے لگائی لگتی ہے، میں ان کو پرانا جانتا ہوں۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ 65 سال کے، کہتے ہیں نا میں نے لگوائی ہے۔ میں آپ مجھے اس کا مسئلہ سمجھا دو کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ بات کرنی منع ہے، یہ مراد کیا ہے؟ کہنا یہی جو یا رسول اللہ کہنا ہوتا ہے۔ اچھا، کہنا یہ فرقہ وارانہ یہ بہت پرانا جھگڑا ہے، بہت پرانا جھگڑا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب یہ کاغذ و پینسل لیں، مجھے لکھ دیں کب سے ہی جھگڑا ہے۔ اب جب سے جھگڑا ہے تب کیا کہنا تھا نا، سچ بولا انہوں نے۔ کہہ لیں 150 سال سے جھگڑا ہے، یہ 150 سال سے جھگڑا چل رہا ہے۔ میں پکی بات ہے 150 سال سے، کہتے پکی بات ہے 150 سال سے۔ میں نے 150 سال سے جھگڑا چل رہا ہے کہ جی ہاں 150 سال سے جھگڑا چل رہا ہے۔ میں نے آپ مجھے بتا دیں اسلام کو آئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہنے 14 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا 14 سے میں 150 نکال دو، باقی کتنا رہ گیا؟ کہنا 12.5 سال۔ میں 12.5 سے یا رسول اللہ لوگ کہتے رہے۔ تو ہم پرانے لوگ ہیں اور پرانا ہمارا مذہب ہے، یہ نیا مذہب فرقہ وارانہ میں نہیں مانتے۔ میں اس کا جواب دو مجھے۔ ایک چیز 12.5 سال سے چلی آ رہی ہے اور 1.5 سال تم نے جھگڑا ڈال دیا ہے، تو 12.5 سال والا وقت صحیح ہے یا 1.5 سال والا صحیح ہے؟ میں امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب کسی کو پاؤں سون ہو جائے وہ کہے یا محمد۔ پھر میں نے ساری ان کو باتیں سنائی۔ تو یہ ہے کہ وہ حضرت صاحب نے ٹھیک فرمایا ہے
کہ اور لیکن ان کی بات جو جتنے وہ کر رہے تھے نا وہ اتنی مزیدار بات تھی کہ بس مزہ ہی تھا، کمال تھی بات. لیکن میں اس میں تھوڑا سا نا اوپر وہ گری بادام ڈالنا چاہتا ہوں. پکائی تو بڑی اچھی بات تھی لیکن بعض لوگوں کو دل میں نہیں لگی. میں نے محسوس کیا ہے کہ دل کو نہیں لگی. کیوں؟ انہوں نے امام حسین کا نام لیا، انہوں نے خواجہ صاحب کا نام لیا، انہوں نے مجدد پاک کا نام لیا، بزرگوں کا نام لیا. یہ دل کو لگی نہیں بات. کن معنوں میں ابھی بتاتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمر اشروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے زبردست وہ شخص تھے، ذہین متین فتین، بڑا کمال ان میں تھا. ان کا مناظرہ تھا سکھر میں، سندھ حیدرآباد سکھر میں، اور مناظرہ تھا کہ یار رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، آپ ثابت کریں کہ توحید پرست ہے. آپ نے سارے مجمع کا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیعہ زیادہ ہیں، شیعہ زیادہ ہیں. ہمارے شیعوں پر وہ یہ پتہ کیا تھا مولوی صاحب جرا یا حسین کو وہ کافر ہوں ہے، جرا یا حسین کو کافر ہوں ہے. سارے کھلو گئے جی. بات سمجھ آئی؟ وہ تو مانتے نہیں جنید بغدادی کو، تو کیا کریں گے ان کی قبروں کو. میں آپ کو ان کی بات جن کو وہ مانتے ہیں، انہوں نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی مولوی صاحب کو. مولوی صاحب سانو کافر کیا ہے، یا حسین والے کافر ہیں. اتنا وہ نہ تڑپتے یا رسول اللہ جیسے یا حسین پر تڑپے. آج بھی ان کا یہ ادارہ ہے نا، یا رسول اللہ پر نہیں تڑپتے، یا حسین پر تڑپتے. تو یہ جنید بغدادی پر نہیں وہ تڑپیں گے جی، نہ دادا صاحب کی قبر شریف پر تڑپیں گے. تڑپنے والا میں واقعہ سناتا ہوں. یہ میرے پاس فوٹو کاپی ہے، میں نے بھی منگوا لی ہے، ارشاد الساری شرح بخاری. اس کا صفحہ نمبر ہے 56، یہ عربی کتاب کا. اور ایک کتاب ہے تحسیر الباری شرح بخاری، اس کا صفحہ نمبر ہے 22 دیباچے کا. یہاں لکھا ہوا ہے، واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، منوان سنیے. مقدمہ فتح الباری میں اور کسلانی نے ارشاد الساری میں نقل کیا ہے. ابو العلی حافظ سے انہوں نے کہا، مجھ کو خبر دی ابو الفتح سمرقندی نے کہ جب وہ آئے ہمارے پاس 464 ہجری میں، 400 کتنی، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے تقریباً. تو سمرقند میں ایک مرتبہ بارش کا قحط ہوا. لوگوں نے پانی کے لیے کئی بار دعا کی، پانی نہ پڑا. آخر ایک نیک شخص قاضی سمرقند کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا، میں تم کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا بیان کرو. یہ میں تحسیر الباری سے سنا رہا ہوں، 22 نمبر سبق. وہ بولے، تم سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر امام بخاری کی قبر پر جاؤ. امام بخاری کی قبر پر جاؤ. قبر تھی تو گئے نا، قبر ہوتی تو جاتے کہاں. کہا امام بخاری کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرو. قبر پر جا کے، کہاں جا کے، قبر، کہاں جا کے، قبر نہیں ہوتا قبر ہوتا ہے. کہاں جا کے، قبر پر جا کے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ کو پانی عطا فرمائے. یہ سن کر قاضی نے کہا، تمہاری رائے بہت خوب ہے. اور قاضی سب لوگوں کو لے کر امام بخاری قبر پر گیا اور لوگ وہاں روئے اور صاحب قبر کے وسیلہ سے پانی مانگا. صاحب قبر کے وسیلہ سے پانی مانگا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شدت کا پانی برسانا شروع فرمایا، یہاں تک کہ شدت بارش سے 7 روز تک لوگ خرتنگ سے نہ نکل سکے.
تیسیر الباری شرح بخاری جلد 1 صفحہ 22۔ تو لوگ تو امام بخاری قبر پر جا کے تو اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ اس قبر کے وسیلے سے بارش برسا دے۔ یہ نیا مذہب جو ہے نا، یہ فرقہ وارانہ کام ہے، اصل مذہب یہ ہے، اور ہم اصل مذہب کو مانتے ہیں، اس کا نام ہے اسلام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام زندہ باد، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ سیدھی سیدھی گل ہے۔ اچھا، دوسری بات، یہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دفن میت، یہ دوبارہ چھپ رہی ہے، اب نیا کر کے چھاپ رہا ہوں میں، زیارت قبور۔ اس میں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اقبلا مروان و یومن فوجد رجلا وادعا وجهه الى القبر فغزا مروان برقبته ثم قال اتدری ما تصنع۔ مروان جو تھا وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر دیکھتا ہے، ایک بندہ آیا اور اس نے اپنا چہرہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر رکھا ہوا ہے، قبر شریف پر چہرہ مبارک رکھا ہوا ہے، اور مروان نے پیچھے سے پکڑا، قال هل تدری ما تصنع، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ فقبل علیہ، ایسے تکا، فقال نعم، ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ اب جو الفاظ ان صاحب نے فرمائے، جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جن کے خوش نصیب کے ڈیرے پر سرکار کائنات کی اونٹنی جو معمور من اللہ تھی جا کے بیٹھی، اللہ پاک نے جل شانہ نے ابو ایوب انصاری کا گھر پسند کیا کہ وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جائے۔ یہ ابو ایوب انصاری ایسے اپنا چہرہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور رکھے رو رہے تھے، تو جب اسے پکڑا پیچھے سے گردن سے، میں جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ کتابوں کے نام سنیے، مجموعہ زوائد جلد 5 صفحہ 245، کنز المال علامہ ہندی کی کتاب ہے، جلد 6 صفحہ 88، حدیث نمبر ہے 14967، المعجم الکبیر طبرانی جلد 4 صفحہ 158، حدیث نمبر 3999، مسند احمد شریف امام بخاری صاحب کے استاد کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے 222، اور فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ 521، چھاپا رضا فاؤنڈیشن۔ ان تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے جی کہ آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمایا انی لم آت الحجرہ انما جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنو مروان، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول پاک کے پاس آیا ہوں۔ یہ ہے وہ مذہب جس کو ہم کہتے ہیں مجھے دین اسلام سے یہ ہے اسلام، ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ یہ میں نے ذرا وہ انہوں نے بہترین بنایا نا وہ کسٹرڈ پاؤڈر اور کھیر، تو میں نے اوپر تھوڑے سے نہیں ہے، میں نے کہا یہ ذرا دل کے لگی کی بات ہے نا، تو ان کی محبت ہے، یہ ہم سے سمجھاتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے پیارے دوستوں بزرگوں یہ سنا ہے، اولیاء اللہ کی کرامتیں سنی ہیں، ان کے فضائل سنے ہیں جی، ان کے بڑا کچھ سنا ہے، حضرت مجد پاک رحمۃ اللہ کی باتیں سنی ہیں، جہانگیر کا مقابلہ اکبر کے مقابلے میں جی، دادا صاحب کا وہ ان کے جوتوں کے کمالات سنے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو میں تڑپ رہا ہوں خدا کی قسم سے، میرا ایک بار روتا ہے، بعض وقت آنکھیں روتی ہیں لیکن آنسو نظر نہیں آتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سارے لوگوں سے، وہ کون تھے جو لاہور میں آئے؟ کہاں سے آئے تھے؟ حضرت علی بن عثمان الجلابی کہاں سے آئے تھے؟ حجویر سے۔ کہاں سے آ رہے تھے؟ میں نے بھی کوئی مکان چھوڑا اپنا اللہ کے لیے؟ چھوڑا گھر کو کبھی؟ مجھے بتا دو، بات کرنی میرے لیے آسان ہے، آپ کو سنا دوں کتنے دن میں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ مجھے عدیل صاحب نے کہا کہ مجھے ان سے 3 دن کی بات کرنے دو، میں یا تم ٹائم لے جاؤ، آگے ٹائم تھوڑا سا رہ گیا۔
اگر یہ بولے کو 10-15 منٹ لگائیں گے تو صحیح نا. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجویر کو چھوڑا اور کہاں آئے؟ لاہور. پراٹھے کھانے آئے تھے کہ بریانی کھانے آئے تھے؟ گھر چھوڑا ہے. ہم عمرے کر سکتے ہیں، ہم حج کر سکتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہر روز عمرہ کرنا چاہیے، مال بڑھے گا. ہم انگلینڈ جا سکتے ہیں، ہم دبئی جا سکتے ہیں، ہم پیرس جا سکتے ہیں، ہم ایران اور عراق جا سکتے ہیں، ہم چین جا سکتے ہیں. مہینے 2 مہینے ماں سے بیوی سے دور رہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے 3 دن دینے کو تیار نہیں. اس کا مجھے جواب دیں. پاجی بات کرنی آسان ہے، اور میں نے دوست سے کہا بھی آپ آسان کر کے باتیں سنائے کریں تاکہ ہمارے دل میں اتر جائیں، ہم بندے بن جائیں. وہ تو دریا کے کنارے بیٹھے رہے، دریا کے کنارے بیٹھے رہے. کسی انگریز، کسی حکمران، کسی گورنر، کسی صدر کے گھر نہیں گئے، جنگل میں دریا کے کنارے بیٹھے رہے. اور کسی انتظامیہ کمیٹی کی مسجد میں نہیں گئے، اپنی مسجد بنائی. کیونکہ اپنی مسجد میں جو آدمی اپنی بنائی مسجد میں خودداری سے بات کر سکتا ہے نا، اس دور ظلم میں کمیٹیوں کی مساجد میں کبھی دین نہیں بیان ہو سکتا. کیوں؟ کمیٹیوں کے جو بیچارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا دین کیا ہوتا ہے. وہ ویسے وہ پلستر کے لیے، ٹائلیں لگانے کے لیے، وہ قالین بچھانے کے لیے، ٹیوبیں لگانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وہ مولوی کو پلستر کر دیتے ہیں. سب مولوی کو پلستر کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ مولوی کی شان کیا ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی مسجد بنائی، دادا صاحب کی مسجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مسجد بنائی، مسجدی ھذا، یہ میری مسجد ہے. اور اللہ کے فضل کو نگینہ مسجد ہماری ہے. کوئی انتظامیہ کمیٹی، کسی شخص کا دخل اس میں نہیں. انڈیپینڈنٹ، مہینہ رہو یا سال رہو، ساری عمر ادھر رہو، کوئی آپ کو نکالنے والا نہیں. کسی مسجد میں چلے جاؤ اہل سنت جماعت کے، چلو چلو جی چلو. اور میں نے مفتی خلیل صاحب سے کہا ہے کہ ہمارے جو علماء رہتے ہیں ادھر مسجد میں، اگر ان کا کوئی مہمان ایک آ جاتا ہے ادھر رہے، زیادہ تر ادھر نگینہ مسجد بھیج دیں. اگر آپ نے پہلے ان کو روکا ہے تو آئندہ روکنا نہیں. کیوں؟ جب ہم نہیں بٹھائیں گے ان کو تو پھر یہ محبت کیسے بڑھے گی، دین کیسے پھیلے گا. آپ بھی سارے سن لیں، جو علماء کرام یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہفتہ رہیں، 2 ہفتے رہیں، جو لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں دین کی تبلیغ کی غرض سے، 1 2 3 4 5 6 مہینہ 2 مہینے جب چاہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جتنی دیر مرضی رہے. دین تبھی پھیلے گا جب ہم گھر سے نکل کے میدان عمل میں آئیں گے اور اس کے لیے تیاری کریں گے. تیاری کے بغیر دین نہیں پھیلتا، محنت کرنے سے دین پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت میں بن پڑے. گھوڑے باندھو، تیاری کرو. کس لیے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اللہ کے دشمن داغ بٹھا دو. وَعَدُوَّكُمْ، اور جو تمہارے دشمن کے دل میں داغ بیٹھ جائے. وہ تیاری کیا ہے؟ اسلحہ تیار کرو، توپیں بناؤ، ٹینک بناؤ، بندوقیں بناؤ، میزائل بناؤ. یہ ملک کی حفاظت کے لیے ہے. اور حدیثی میں آتا ہے جو اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے 1 رات گزارتا ہے 1 سال کے روزوں سے اعلیٰ ہے. وہ حدیثی میں آتا ہے. یہ میں نے وہ حدیث بھی لکھی ہے کہ جس میں جن کی نماز جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. ان میں وہ بھی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم ان پر انعام فرماتا ہے کہ ان سے قبر میں سوال نہیں ہوتے. وہ ہیں مجاہد، غازی، دین میں اللہ کے دین کے لیے زندگی گزارنے والے. 1 سال کے روزوں کا
1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جو 1 رات اللہ اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے۔ سن کے چلے جانا بڑی اچھی بات ہے، آنا جانا سننا، کبھی دل بدلے گا ہی نا، کبھی دل بدلے گا۔ تو اللہ کے لیے ٹائم نکالے، مصیبت میں پھنستے تو بھی نکالتے ٹائم کہ نہیں نکالتے، خوشی میں نکالے، خوشی میں اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے۔ دادا صاحب مجبوری سے نہیں لاہور آئے تھے، گھر جانا تو بڑا، گھر سے دکان، دکان سے گھر، دکان گھر دکان، یہ گردان لے گھر دکان گھر دکان، یہ تو گردان بڑی آسان ہے۔ عمرہ کرنا بھی آسان ہے، امیر آدمی عمرہ کر لیتا ہے، 15 دن ادھر لگا کے آ جاتا ہے۔ اسی امیر کو کہو کہ بھائی 3 دن مسجد کے اندر کم بڑے نے، کم بڑے نے، کم بڑے نے، اللہ کے بندے یہ کام ادھر ہی رہ جائیں گے، اور 3 دن ایسے گزریں گے، ایسے 3 دن گزریں گے، لیکن 3 دن بھلا ہو جائے گا۔ کیا بھلا ہوگا؟ کہ ہتھیار مل جائے گا دین کی بات کیسے کرنی ہے۔ آپ کو میٹر مل رہا ہے نا، سنیے نا تقریر سنی ہے نا، علماء کی، بابے کی تقریر سنی ہے نا، سمجھایا نا انہوں نے کہ غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، وگرنہ بیلولدانا، انہوں نے کمال کر دیا۔ پہلے آیا تواضع سے، وہاں جاؤ کالا کپڑا خرید لو، پھر آیا اکڑ کے۔ اور یہ بھی میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں ان کے واعظ میں، سارے امیر مغرور نہیں ہوتے، کچھ بیچارے تواضع والے بھی ہوتے ہیں، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تواضع ناز کرتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو فرماتے ہیں میں حکم کروں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، جن کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہوئی ہیں۔ چونکہ اطلاق ہوتا ہے میجورٹی پر، تو میجورٹی کی بات ہوتی ہے، لیکن ان میں جو ریئر کیسز ہوتے ہیں، ایگزمپشنز ہوتی ہیں، وہ کرنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار تواضع والے، صدیق اکبر بڑے تواضع والے، عبد الرحمن بن عوف بڑے تواضع والے، عثمان غنی انتہائی تواضع، غوث اعظم تواضع والے، اور غوث اعظم سبحان اللہ۔ چلو پھر ان کی بات کریں گے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن کے لیے اسلحہ تیار رکھو۔ اگر آپ نے فیلڈ میں جانا ہے، اب آپ کو اس فیلڈ میں منکرین قرآن ملیں گے، منکرین حدیثی ملیں گے، منکرین شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، منکرین علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، منکرین صحابہ ملیں گے، منکرین اہل بیت ملیں گے، منکرین اولیاء ملیں گے، دہریے ملیں گے، نیچری ملیں گے۔ ان کے مقابلے کے لیے اسلحہ تیار کرو۔ وہ اسلحہ یہاں ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے۔ درس سنیں گے تو پتہ چلے گا اسلحہ کیا ہوتا ہے، اور ان علماء کے پاس یہی اسلحہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ، هو الذی ارسل رسول بالہدیٰ، فرمایا میرے رسول وہ ہیں جو ہدایت کا اسلحہ لے کر آئے، ہدایت کا اسلحہ لے کر آئے۔ ہمارے بابا نگین اسکار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خان عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا سرکار نے واقعہ ان کو سنایا، اور بڑی ترتیب سے خدا کی قسم سمجھاتے تھے۔ 2 گھنٹے لوگ بیٹھے رہتے تھے، تکتے رہتے تھے، دل منور ہوتے رہتے تھے، اور جو آتا تھا سمجھانے کے لیے سمجھ کے جاتا تھا۔ کئی آتے تھے، ایک کہتے میں تاری الی لان آیا، الی فرمایا یہ لو آ رہی ہے لا رہی، تو پھر اس کی الی اتر گئی۔ پہلے وہ نماز ایسے پڑھتا تھا، جب آپ کے پاس بیٹھا تو پھر نماز ایسے پڑھ کے گئی۔ پہلے وہ ایسے سے بار بار کرتا تھا، اب ایک ہی دفعہ پر کھڑا ہو کے اندر سرکار تاڑی الی لانے سے میری اپنی الی لت گئی۔ بڑا سمجھاتے تھے، بڑی بات ٹیکنیکل انداز میں سمجھاتے تھے۔ فرماتے ہیں مولانا حضرت خان عالم رحمۃ اللہ کے پاس وہ اپنے جا رہے تھے، دیہات گاؤں میں جا رہے تھے، تو ایک کسان اپنی کھیتی کو پانی لگا رہا تھا، گھوڑی پر سوار تھے۔ اب اس نے گھوڑی نے ایسے کراس کرنا تھا، اس نے پانی کھالا کھودا ہوا تھا، گھوڑی کو چھلانگے لا کے جانا پڑنا تھا۔
اب جب وہ گھوڑی چھلانگ لگانے لگی نا، اس کا سم جو تھا نا پاؤں، وہ جہاں پانی باندھتے ہیں نا وہاں لگ گیا اور پانی ٹوٹ گیا. وہ پانی ادھر بھی پانی ادھر جانا شروع ہو گیا. اس نے ہی دیکھا کون ہے کیا، اس نے کسی ماری گھوڑی کو زور سے، گھوڑی زخمی ہو کے گر گئی. اچھا، تو جب گھوڑی گر گئی تو آپ سواری سے اترے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے سینے سے لگا، اللہ 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 ایسے کیا، کہتے اللہ 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 اللہ. وہ اللہ کرنے لگا، اللہ 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 کرتا ہے. لوگ کہنے حضرت اسے گھوڑی زخمی کر دی، آپ نے اس کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ پر میں آج اپنے ہتھیار استعمال کرنے کا وقت تھا. اس نے اپنے ہتھیار استعمال کیا، ہم نے اپنے ہتھیار استعمال کیا. ہمارے پاس یہی ہتھیار ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں. یہ اولیاء کا کام تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جاری ہے. هو الذی ارسل رسول بالہدیٰ، وہ ہدایت کا اسلحہ لے کر آتے ہیں. اور پھر آپ ہمارے جیسے کم عقلوں کو، بے وقوفوں کو، ان پڑھوں کو سمجھانے کے لیے بڑی تفصیل فرماتے تھے کہ حجام کا اسلحہ ہے اس طرح کینچی، درزی کا اسلحہ ہے مشین، دھاگا، سوئی، گز، لوہار کا اسلحہ ہے ہتھوڑا، بھٹی، ترخان کا اسلحہ ہے تیشہ، آری. اللہ والوں کو تسلح ہے ہدایت کا نور. یہ اس طرح کر کے قوم کو صراط مستقیم پر لگاتے ہیں. جتنے بھی اولیاء ہیں انہوں نے یہ کام کیا، اولیاء نے یہ کام کیا. گھر چھوڑا ہے، گھر چھوڑ کے دیکھے پھر سمجھ آئے گی کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں نا جی، یہ حضور وہی کبھی ایک بچہ کیا کر رہا تھا تقریر، وہ اویس کدھر ہے، محمد اویس تقریر کر رہا ہوں بیٹھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کھانا نہیں کھاتے تھے، اور تین دن خود اختیاری طور پر گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا. کام کیا کرتے تھے وہ؟ مسلمانوں، ہمیں ان کے پاؤں کے صدقے نالے پاک صدقہ کتنی نعمتیں ملی ہیں، اور ہم کتنے حق ادا کر رہے ہیں ان کا. جی اس دفعہ جو مانا مسیدہ سے مضمون آئے گا اس کو پڑھنا ہے آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر رضی اللہ فرماتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس گئے تبلیغ کرنے. ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس، کہتے ہیں آؤ ہمارا درس سنو، ہماری تقریر سنو، ہمارا واعظ سنو. یہ کرتے ہیں نا. تو پھر اسلام تو ایسے نہیں نا پھیلتا. آپ نے ایسا نہیں کیا، میں بتا دوں آپ کو، پڑھو تاریخ. آپ لوگوں کے پاس گئے، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلے نا. آپ لوگوں کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے اسلام کی، انہوں نے تشدد کیا، ایذا پہنچائی، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. کسی کو دھکا نہیں دیا، تھپڑ نہیں مارا، گھونسا نہیں مارا، کھڑے رہے. یہاں تک کہ سرکار کائنات سے اس کا لباس مبارک خون سے سرخ ہو گیا، زخموں سے خون بہنے لگا. جن کا ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، میں ان کی سنا رہا ہوں آپ کو بات. او ہو خدا کی قسم، کبھی ان نگاہوں سے پڑھ کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا دین کیسے آئے ہمارے پاس. اتنی ایذا اور حضور غمگین کہ اللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ دین کی طرف آتے نہیں ہیں، یہ جل کے خاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور تو فرشتے بھیجتا ہے میرے پاس کہ دعا کر ان سب کو ختم کر دیتا ہوں. تو آپ فرماتے میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں آیا. تو جب آپ زخموں سے چور چور ہیں جی، اور خون سے لت پت ہیں، اپنے جسم مبارک خون سے سرخ ہوا ہے کپڑے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. اس کے حضور اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، بہت آپ کو عنایت فرمایا ہوا ہے. پیچھے دیکھیں ذرا، پیچھے دیکھا تو ایک درخت تھا. میں آپ اس کو بلائیں، آپ کے بلانے پر آ جائے.
آپ نے تعال یا شجر جا تعال، آؤ، درخت آ گیا. آپ نے حسبی کافی ہے. اللہ پاک نے بھی بتا دیا محبوب علیہ السلام آپ جو فرمائیں گے کر دیں گے، پر آپ فرماتے ہی نہیں. درخت آپ کی باتیں مانتے ہیں، پہاڑ آپ کی باتیں مانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی بات مانتا ہے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، درگزر فرماتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. آپ جو چاہیں گے سو جائے گا. اتنی تکلیف آپ کو پہنچاتے تھے لوگ، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ لوگوں کو سناتے ہیں. حص ہماری مردہ ہو چکی ہے، احساس پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ہمیں احساس کرنا چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے. چشم فلک نے دیکھا ہے کس طرح لوگوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں، لیکن آپ سکون سے. احد کے 70 آپ پر وار ہوئے، احد کے دن 70 تلوار کے وار، 70 وار ہوئے. پھر دور سے دشمن نے پتھر مارے، اور اللہ پاک نے خود ہی ان کو ایسے سنبھالا رکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، سونے تیرا رب رکھا. لیکن آپ برداشت کرتے تھے، تکالیف کو بدلہ نہیں لیتے تھے. اور یہ آپ بتانا چاہتے ہیں مبلغین اسلام اپنے ذاتی دشمن سے انتقام نہیں لینا، اور کوئی دین کی بات اگر کہیں اور کوئی گالی گلوچ دے تو جواب نہیں دینا، گالی کا گالی سے برداشت کرنا ہے. اگر ہم برداشت کرنے کا جذبہ رکھیں گے پھر محبت بڑھے گی. ایک آدمی سے ایک مولوی صاحب نے کہا، مولانا امیر سے کہا حضرت صاحب ایک مسجد بنانی ہے تو آپ ایسے کرو، کچھ پیسے تم بھی ڈال دو. ان کا آگے ہاں تھوک دیا اس نے، ہاتھ پر تھوک دیا اس نے. استغفر اللہ. وہ کہتا ہے مسجد بنانی اللہ کے لیے ہے، وہ بندہ مولوی خود گیا ہے امیر آدمی کے پاس، ہاتھ پہ تھوک دیا. جب تھوک دیا اس نے تھوک کو جسم پر مار دیا. کہتا ہے یہ تو میں نے جو تو نے تھوکا اپنی مسجد تھوکا تھا نا، اب اللہ کے لیے تھوک دو ادھر، اب اللہ کے لیے تھوک دو. وہی مر گیا، وہ بندہ مر گیا. کہتا مولانا مجھے معاف کر دو، ساری مسجد میں خود بنا دو، میں خود بنا ساری مسجد، اس ساری مسجد بنوا دی. کام لیجیے جاتے ہیں محبت سے. ہم تو برداشت نہیں کرتے کسی کو، ہم تو اپنے بھائی کو نہیں برداشت کرتے. دین برداشت سے پھیلا ہے. ذاتی دشمن سے کبھی انتقام نہیں لینا چاہیے. اور جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ، نبی اللہ علیہ والسلام، صحابہ علیہ بیت اولیاء کی بات آئے وہاں کبھی چپ نہیں رہنا، جواب دینا چاہیے. تو اللہ نے خود جواب دیے. اللہ پاک نے جواب دیے ہیں. آخری بات، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام پر قربانیاں، فدا ہونے کے جذبے اور کیا کیا اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، تو منافق کہتے تھے یہ بے وقوف ہے. اللہ نے فرمایا جل شان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایسے ہی مان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، مہاجر انصار جیسے یہ ایمان لائے ہیں، تو منافق کہتے تھے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائے. انہوں نے صحابہ کو احمق کہا. امام رضا رحمۃ اللہ ترجمہ کرتے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ سنتا ہے تو انہم ھم السفہاء، سنو لوگو جو میرے محبوب کے صحابہ کو احمق ہے وہ خود احمق ہے. اللہ نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق عطا فرمائے ہم دین کا کام کریں.